یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور نبی کے سامنے چلا کر ایک دوسرے کے ساتھ بھی بات نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ پھر مت سمجھنا کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، جہاد کرنے والے تھے، اگر نبی کے آداب کا احترام کا لحاظ نہ رکھا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سب عمل برباد ہو جائیں گے، تمہارے سب عمل۔ پتہ چلا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہو، توجہ چاہوں گا، ہر سنی مسلمان سے توجہ چاہوں گا، جو شخص رسول کریم کی بے ادبی کرتا ہو، اللہ اس کے عمل کو رد فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کو رد فرما دیتا ہے۔ جس کے عمل کو اللہ برباد کرے، جس کی نمازوں کو رب ذوالجلال ضائع کر دے، جس کی نمازوں کو رب ذوالجلال رد کر دے، کبھی ایسے بے ادب کو اپنا امام نہیں بنانا۔ نہیں سمجھے میرے خیال میں؟ اس کی عبادت رد ہے، تمہاری عبادت قبول کیسے ہوگی؟ کیونکہ نص قرآن ہے، عبارت قرآن ہے، جو نبی کی بے ادبی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جب اس کی نماز قبول نہیں تو مقتدی کی نماز قبول کیسے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب جو ہے عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ بغیر ادب رسول کے کوئی عبادت قبول نہیں، یہاں تک کہ کلمہ بھی مردود ہے۔ کلمہ بھی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ ان تحبط، نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ نبی کی بے ادبی ہے۔ نبی کے مجلس کا ادب و احترام نہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر شور کرنا یہ بارگاہ اقدس کی بے ادبی ہے، مجلس کی بے ادبی ہے۔ رب ذوالجلال نے ایسے بے ادب لوگوں کو کہا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تم تو کہو گے ہم نے بڑا تبلیغ کیا ہے، بڑا دین پھیلایا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے مدرسے آباد کیے ہیں، ہزاروں لوگوں کو حدیث پڑھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے ادبی ہونے کی وجہ سے ان تحبط اعمالکم، تبلیغ بھی برباد ہے، تدریس بھی برباد ہے، جتنی اشاعت ہے، تصنیف ہے، سب کے سب برباد ہے۔ اس کو اگر مقبول کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نبی کی ادب کرو۔ دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پہلے اللہ نے نبی کے اوصاف بیان کیے، نبی کہا، شاہد کہا، مبشر کہا، صفت نبی پاک کے اوصاف بیان کر کے حضور کی تعریف کی۔ اس کے بعد فرمایا چاہیے کہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ یہاں سے سبق ملا، اگر تبلیغ کرنے جاؤ گے نا کسی کرسچن کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، زگریوں کو، قادیانیوں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں کو، بے دینوں کو، وہاں سب سے پہلے تم نے نبی کی تعریف کرنا ہے۔ کیا کرو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے پہلے نبی کی تعریف کرو گے۔ جب تم نبی پاک کی تعریف کرو گے، وہ مذاہب باطلہ رکھنے والے مصطفیٰ کریم کی تعریف سن کر آپ کے ذات اقدس سے متاثر ہو جائیں گے۔ جب وہ آپ کے ذات اقدس سے متاثر ہو جائیں گے تو پھر انہیں دعوت دو گے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر۔
کوئی کہہ دے کہ میرا نبی میرے جیسا لیکن مسلمان ہو جاؤ، میرا نبی کچھ نہیں کر سکتا لیکن مسلمان ہو جاؤ، میرے نبی کو نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے مسلمان ہو جاؤ، کیا کوئی کلمہ پڑے گا؟ بولو۔ یہ جتنی بے ادبی کی باتیں مذاہب باطلہ کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، وہ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ تو لوگوں کو دین سے دور کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ کہنا ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کی تعریف، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے۔ یہ صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر ترتیب یہ ہے، پہلے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو گے، وہ تعظیم بھی مشروط ہے ایمان لانے پر۔ بہت سارے عیسائی، بہت سارے پادری، بہت سارے پنڈت، ہندو شعراء کبھی کبھی نبی کے شان میں نعت کے جملے، اشعار، آپ کے کرامات، فضائل، معجزات بیان کرتے ہیں، لیکن مقبول نہیں ہے چونکہ وہ رسول پر ایمان نہیں لائے۔ پہلے تعظیم کرو، اس کے بعد نبی پر ایمان لاؤ، تاکہ تمہارا تعظیم کرنا اللہ قبول فرما دے۔ جب تم رسول کریم کی تعظیم کرنے والے بن جاؤ گے، مکمل مومن کہلاؤ گے۔ جب تم مکمل مومن کہلاؤ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اللہ کی پاکی بولو، پھر صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ اگر تم نبی پاک کی تعظیم نہیں کیا، اس کے بعد تم جو کچھ کرو گے وہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ مقبولیت کے لیے مصطفیٰ کریم کی تعظیم ضروری ہے۔